ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، آپ نے ٹی وی پر ایسے بے شمار اشتہارات دیکھے ہوں گے جن میں ہونڈا کمپنی کے بارے میں ان گنت فوائد بتائے جاتے ہیں، یا آپ کے پاس بھی ہونڈا کی موٹر سائیکل یا کار ضرور ہوگی۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اربوں ڈالر کی اس آٹو موبائل کمپنی کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ کیسے ایک بالکل غریب لڑکے نے دنیا کی اتنی بڑی کمپنی بنا ڈالی؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ بتانے والے ہیں، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک لوہار سائیکل مکینک کے بیٹے کی، جسے تعلیم کی بجائے مشینوں سے زیادہ دلچسپی تھی اور جو اپنے والد کی دکان پر سائیکل ٹھیک کرنے میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ سکول انتظامیہ نے حکم دیا کہ تمام بچے اپنے ریزلٹ کارڈ پر خاندانی مہر لگوا کر لائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ والدین نے ریزلٹ کارڈ دیکھا ہے یا نہیں۔ اس جگاڑو بچے نے سائیکل کے ربڑ کے پیڈل کو تراش کر مہر بنا لی اور سکول والوں کو ریزلٹ دکھایا، اور پھر یہی خدمات دیگر بچوں کو بھی فراہم کی، لیکن پکڑا گیا۔ اسے تعلیم میں دلچسپی نہیں تھی، کتابوں کی بجائے مشینیں اور کاریں اسے اچھی لگتی تھیں۔ بچپن میں گاؤں میں آنے والی پہلی کار کے پیٹرول کی خوشبو دماغ میں رچ بس گئی تھی، اور وہ بھی ایک دن ویسی ہی کار بنانا چاہتا تھا۔ 1922 میں اس 15 سالہ لڑکے نے اپنا سکول، والد کی سائیکلوں کی دکان اور گاؤں چھوڑا اور ٹوکیو چلا گیا، جہاں اسے ایک موٹر گیراج میں کام مل گیا۔ اس کا نام سوئیچیرو ہونڈا تھا، جس نے آگے چل کر ہونڈا موٹر کمپنی قائم کی۔ 6 سال ٹوکیو کے گیراج میں بطور مکینک کام کرنے کے بعد 1928 میں 22 سالہ سوئیچیرو ہونڈا نے اپنا آٹو ریپیئرنگ کا چھوٹا موٹا بزنس شروع کر دیا اور 1937 تک ٹوکائی سیکی کے نام سے ایک کمپنی قائم کر لی، جو ٹویوٹا موٹرز اور ایک جاپانی ایئر کرافٹ کمپنی کے لیے پسٹن رنگز بناتی تھی۔ تاہم 1944 میں جب دوسری جنگ عظیم عروج پر تھی تو سوئیچیرو ہونڈا کی کمپنی کا ایک پلانٹ امریکی طیاروں کی بمباری سے تباہ ہو گیا، اور دوسرا پلانٹ 1945 میں زلزلے کی نظر ہو گیا اور کمپنی کی باقیات ٹویوٹا کو 4.5 لاکھ ین میں بیچ دی گئی۔ 1946 میں سوئیچیرو ہونڈا کو جاپانی امپیریل آرمی کا چھوڑا ہوا ایک جنریٹر ملا، جس نے اسے موٹر سائیکل انجن ڈیزائن کرنے کے لیے ایک اچھوتا آئیڈیا دے دیا۔ اس کے بعد اکتوبر 1946 میں 40 سالہ سوئیچیرو نے اپنے نام پر ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ قائم کیا اور 24 ستمبر 1948 کو اپنے آبائی شہر ہماماتسو میں ہونڈا موٹر کارپوریشن کی بنیاد رکھی، اور یہاں پر پہلی بار ہونڈا ٹائپ اے موٹر سائیکل بنائی گئی۔ 1949 میں ہونڈا نے 2 اسٹروک 98 سی سی ٹائپ ڈی موٹر سائیکل متعارف کروائی اور اس سیریز کا نام ڈریم رکھا، جو آج تک چل رہی ہے۔ یوں مسٹر ہونڈا کا خواب حقیقت میں بدلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کمپنی کا برانڈ سلوگن بھی یہی رکھا، دی پاور آف ڈریمز۔ سوسائٹی آف آٹو موٹو انجینئرز آف جاپان کی جانب سے ہونڈا کے ابتدائی دونوں ماڈلز کو آٹو موٹو ٹیکنالوجی کے شاہکاروں میں سے ایک قرار دیا گیا۔ 1949 میں مسٹر ہونڈا کے دوست تاکیو فیوجی ساوا نے بھی کمپنی میں شمولیت اختیار کر لی، اور مسٹر ہونڈا نے اپنے دوست کو کمپنی کے مالیاتی امور سونپے اور خود انجن ڈیزائن کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ان دونوں دوستوں نے کاروبار کو توسیع دینے کے لیے دن رات ایک کر دیا، اور اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1959 میں ہونڈا موٹر سائیکلز نے جاپان سے باہر قدم رکھا اور اپنی پہلی ڈیلرشپ کا آغاز امریکہ سے کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آئندہ چند سالوں میں ہونڈا نے موٹر سائیکل مارکیٹ میں ہارلے ڈیوڈسن اور ٹریومف کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 1955 میں اپنی نوجوانی کے شوق کی بنا پر مسٹر ہونڈا نے ٹی ٹی ریس ہیڈ کوارٹرز کی بنیاد رکھی اور اپنے انجینئرز کے ساتھ مل کر پہلا ریس انجن بنا لیا۔ 1960 میں انہوں نے ہونڈا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی قائم کی، جس نے دنیا بھر سے باصلاحیت انجینئرز کو جاپان بلا کر کاروں کی تیاری پر کام شروع کر دیا۔ 21 اکتوبر 1966 کو ہونڈا موٹرز کمپنی نے پہلی کار N360 متعارف کروائی، جس کے بعد 1969 میں امریکہ میں N600 سیڈان متعارف کروائی گئی۔ آج یہ کمپنی دنیا بھر میں سالانہ لاکھوں موٹر سائیکل، کاریں اور انجن فروخت کرتی ہے۔ فوربس میگزین کے مطابق ایک سائیکل مکینک کے بیٹے کی قائم کردہ کمپنی آج 193 ارب ڈالر کے مجموعی اثاثوں، 130 ارب ڈالر کی سالانہ سیلز، 8.5 ارب ڈالر کے سالانہ منافع اور تقریباً 45 ارب ڈالر کی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ دنیا کی 2000 بڑی کمپنیوں میں 103 نمبر پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 70 اور 80 کی دہائی میں جب عالمی سطح پر آٹو موبائل انڈسٹری اپنے عروج کی جانب گامزن تھی تو مسٹر ہونڈا کی بے مثال تخلیقی صلاحیتوں کی مرہون منت ہونڈا گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جاپان سمیت پوری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ بک رہی تھی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ 1973 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک مسٹر ہونڈا کمپنی کے صدر کی حیثیت سے کام کرتے رہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا زیادہ تر وقت
होंडा फाउंडेशन के लिए वक्फ रहा। तहम 1983 में इन्हें सुप्रीम एडवाइजर चुन लिया गया और दूसरी कंपनियों के साथ होंडा की मुसाबकती दौड़ में आगे रहने के लिए मुशावरत ली जाती रही। इन्होंने अपने दोस्त ताकियो फ्यूजीसावा के साथ एक अहद किया था कि वो अपने बेटों को कभी भी होंडा कंपनी में शामिल होने पर मजबूर नहीं करेंगे। ताहम वालिद के रेसिंग कारों के शौक को देखकर इनके बेटे हिरोतोशी होंडा ने 1973 में म्यूगन मोटर स्पोर्ट्स के नाम से बाकायदा एक कंपनी कायम कर दी। मिस्टर होंडा नौजवानी से ही रेसिंग कारों के शौकीन थे। दोनों मियां बीवी के पास निजी पायलट के लाइसेंस भी थे और वो 77 साल की उम्र में भी स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और कार रेसिंग करते रहे। 1936 में जवान साल मिस्टर होंडा ने अपने भाई के साथ जिंदगी की पहली कार रेस में हिस्सा लिया था, जिसमें हादसा पेश आने से वो शदीद जख्मी हो गए थे। 5 अगस्त 1991 को जब जिगर फेल होने से 84 साल मिस्टर होंडा का इंतकाल हुआ तो मशहूर जमाना हंगरी ग्रैंड प्रेक्स कार रेस के इनेकाद में महज चंद दिन बाकी थे। 1980 में पीपल मैगजीन ने मिस्टर होंडा को साल के दिलचस्प तरीन आदमियों की फहरिस्त में जगह दी और इन्हें जापान का हेनरी फोर्ड करार दिया। 1982 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ने इनकी सलाहियतों और खिदमात के एतराफ में सुइचिरो होंडा मेडल का आगाज किया, जो हर साल पब्लिक और पर्सनल ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरीन खिदमात सरंजाम देने वालों को दिया जाता है। 1989 में अमेरिकी शहर डेट्रॉइट में बैनुल अक़वामी ऑटोमोटिव हॉल ऑफ फेम में मिस्टर होंडा का नाम भी शामिल किया गया। दोस्तों, सिर्फ होंडा ही नहीं बल्कि कई दूसरे कामयाब लोगों की कामयाबी की दास्तान भी ऐसे ही शुरू हुई थी, जिनमें एक नाम स्टीव जॉब्स का भी शामिल है, जिनके वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और इनकी मुंह बोली मां का नाम क्लारा और बाप का नाम पॉल जॉब्स था। यूं इन्होंने अपने गोद लिए बेटे का नाम स्टीवन पॉल जॉब्स रखा, जो बाद अज़ां स्टीव जॉब्स कहलाया। क्लारा अकाउंटेंट की हैसियत से मुलाजमत करती थी, जबकि पॉल कोस्ट गार्ड से रिटायरमेंट के बाद मैकेनिक का काम करता था। यह खानदान माउंटेन व्यू, जो कि कैलिफोर्निया की मशहूर सिलिकॉन वैली का हिस्सा थी, रहता था। स्टीव जॉब्स जब 9 उम्र का था तो वो और इसके मुंह बोले वालिद पॉल घर के गैरेज में इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत पर काम करते थे और नित नए तजुर्बे करते रहते थे। पॉल अपने बेटे को बताता था कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत के पुर्जे पुर्जे करते हैं और किस तरह इन्हें दोबारा जोड़ते हैं। ये एक मशगला था जिसने स्टीव जॉब्स के अंदर एतमाद, तजस्सुस और मैकान की सलाहियतें पैदा की। अगरचे स्टीव जॉब्स बचपन से ही ज़हीन और इख्तिराई ज़हन रखने वाला था, ताहम स्कूल में अपनी इब्तिदाई तालीम के दिनों में इसको खासा तंग किया गया। वो स्कूल में सिर्फ शरारतें करता था, हत्ता कि इसके चौथी जमात के टीचर ने इसे पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाने के लिए लालच दिया। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जिस पर स्कूल इंतजामिया ने इसे डायरेक्ट हाई स्कूल में भेजना चाहा, लेकिन इसके वालिदैन ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। कुछ अरसे बाद जॉब्स को होमस्टेड हाई स्कूल में दाखिल किया गया। यह 1971 का जमाना था और इन्हीं दिनों में इसकी मुलाकात अपने मुस्तकबिल के बिजनेस पार्टनर से हुई। जी हाँ, ये स्टीव वोज़नियाक था। ये मुलाकात वोज़नियाक के एक दोस्त ने कराई थी। वोज़नियाक उन दिनों में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पढ़ रहा था। 2007 में एक इंटरव्यू में वोज़नियाक ने बताया कि वो और स्टीव जॉब्स किस तरह कामयाब हुए। उसने बताया कि वो दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स से इश्क करते थे और यही बात डिजिटल चिप्स में इनकी लगन की वजह बनी।